اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں اسلامی تعلیم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیم حاصل کرنا نہ صرف ایک واجب الادا فریضہ ہے بلکہ اس فریضے کی بہت بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ علم کی فضیلت آیت قرآنیہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، دنیا و آخرت میں کسی بھی اعتبار سے اہل علم اور بے علم افراد برابر نہ ہو سکنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم بلند درجات پر فائز ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم میں جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ ایمان و علم کی وجہ سے اس قدر درجات بلند کر دیے جاتے ہیں کہ انسان فرشتوں پر بھی فوقیت حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھایا، پھر ان ناموں کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علم کی فضیلت حدیث شریف کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرے گا تو یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تعلیم کی افادیت۔ آج کے اس پرآشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے۔ حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتذہ بھی بے حد ضروری ہے، جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اساتذہ وہ نہیں جو محض 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاس لے کر اپنے فرائض سے مبرا ہو گیا، بلکہ اساتذہ وہ ہیں جو طلباء اور طلبات کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور انہیں شعور ادراک، علم و آگاہی، نیز فکر و نظر کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جن اساتذہ نے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر آج کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوگا کہ پیشہ تدریس کو بھی آلودہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیمات اور اسکول انتظامیہ اور معاشرہ بھی ان 4 کتابوں پر قانع ہو گیا۔ کل تک حصول علم کا مقصد تعمیر انسانی تھا، آج نمرات اور مارک شیٹ پر ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں پر مفاد پرست توڑا کثرت شاہی کی طرح قابض رہا ہے، جن کے نزدیک اس عظیم پیشے کی قدر و قیمت کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ بدقسمتی اس بات کی بھی ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی تعلیم کے دشمن ہوئے ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمارے تعلیم و نظم کے درمیان ایسی کشمکش کا آغاز کر رکھا ہے جس نے رسوائی کے علاوہ شاید ہی کچھ عنایت کیا ہو۔ مگر پھر بھی جس طرح بیرونی دنیا کے لوگ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی کبھی جدید تعلیم سے دور نہیں رہے، بلکہ جدید زمانے کے جتنے بھی علوم ہیں زیادہ کے بانی مسلمان ہی ہیں۔ موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آج یورپ تک کی جامعات میں مسلمان کی تصنیف کردہ کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔